یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد اعظم خان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے رانچی میں ورچوئل طریقے پر برسا منڈا میوزیم کا افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے قبائلی مجاہدین آزادی نے آتم نربھر بھارت اور اسمیتا کے ستونوں پر مبنی ترقی پسند بھارت کا تصور کیا تھا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج وزرائے اعلیٰ، ریاستی وزرائے خزانہ اور مرکز کے زیر انتظام لیفٹیننٹ گورنروں سے بات چیت کریں گی۔ ملک میں اب تک کووڈ-19 سے بچاؤ کے 112 کروڑ 34 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں، اور آسٹریلیا نے دبئی میں نیوزی لینڈ کو ہرا کر عالمی ٹی20 کرکٹ کپ جیت لیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے کووڈ سے بچاؤ کے 100 کروڑ ٹیکے لگا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ آکاشوانی ان سبھی ڈاکٹروں، نرسوں، پیش رہنے والے کارکنوں اور ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے ٹیکہ لگوایا اور اس کامیابی کو ممکن بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کووڈ کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ آپ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں، غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان رکھیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک کے قبائلی مجاہدین آزادی نے آتم نربھر اور اسمیتا پر مبنی ترقی پسند بھارت کا تصور کیا تھا۔ جناب مودی نے سبھی پر زور دیا کہ وہ بھارت کی عظمت اور وقار کو بڑھانے کے لیے کام کرتے رہیں۔ انہوں نے بات رانچی میں برسا منڈا مجاہدین آزادی میوزیم کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ جناب مودی نے کہا کہ اگرچہ دھرتی ابا بھگوان برسا منڈا زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہے، لیکن انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے اپنی زندگی سے فیضان حاصل کرنے کی سمت عطا فرمائی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھگوان برسا منڈا نے اپنی زندگی بھارت کے ورثے، ثقافت اور جدوجہد آزادی کے لیے وقف کر دی تھی۔ جناب مودی نے کہا کہ گاندھی جی نے مغرب میں نسل پرستی کے خلاف اپنی آواز اٹھائی، جبکہ بھگوان برسا منڈا نے برطانوی راج کے خلاف لڑائی کے لیے تاریخ رقم کی۔ ملک کی جدوجہد آزادی میں خاص طور پر قبائلی طبقے میں انہیں سنہری نام سے جانا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اٹل بہاری واجپئی کی اٹل قوت ارادی کی وجہ سے جھارکھنڈ کا قیام عمل میں آیا۔ انہوں نے قبائلی امور کی علیحدہ وزارت قائم کی اور ملک کی پالیسیوں میں قبائلی مفادات کو مد نظر رکھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک نے فیصلہ کیا ہے کہ آزادی کی امرت کال کے دوران قبائلی روایات، ان کی بہادری اور شجاعت کے واقعات کو اور زیادہ اہمیت دی جائے اور انہیں اجاگر کیا جائے۔ جناب مودی نے بتایا کہ بھگوان برسا منڈا کے یوم پیدائش 15 نومبر کو جن جاتیہ گورو دیوس کے طور پر منانے کا تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں CAG دفتر کے احاطے میں پہلے آڈٹ دیوس کے موقع پر خطاب کریں گے۔ وہ اس موقع پر سردار پٹیل کے مجسمے کی نقاب کشائی بھی کریں گے۔ بھارت کے کمپٹرولر اور آڈیٹر جنرل بھی اس موقع پر موجود ہوں گے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے جھارکھنڈ کے قیام کے دن کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھارکھنڈ جنگلوں، قدرتی وسائل اور آبی ذخیروں سے مالا مال ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے ریاست اور اس کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج ورچوئل کانفرنس کے ذریعے مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ، ریاستی وزرائے خزانہ اور لیفٹیننٹ گورنر سے بات چیت کریں گی۔ میٹنگ میں سرمایہ کاری کے لیے پہلے سے فراہم کی جانے والی آسانیوں کے لیے سازگار ایک نظام تشکیل دینے پر بات چیت کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی کی رفتار میں اور زیادہ اضافہ کرنے، اصلاحات، سرمایہ کاری میں اضافے اور ایسی تجارتی فضا تیار کرنے پر توجہ دی جائے گی جس میں اصلاحات کو ترجیح دی جائے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت کووڈ سے بچاؤ کے اب تک 112 کروڑ 34 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 30,20,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اس وقت صحت یابی کی شرح 98.26% ہے، جو مارچ سن 2020 کے بعد سے سب سے زیادہ ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکز کو ہدایت دی کہ کل ریاستوں اور دیگر حکام کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی جائے جس میں قومی راجدھانی خطے میں فضائی آلودگی میں کمی لانے کی غرض سے فوری اقدامات طے کیے جائیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ بدھ کو اس معاملے کی پھر سماعت کی جائے گی۔ عدالت عالیہ نے مرکز اور ریاستوں کو ہدایت بھی دی ہے کہ وہ دلی اور آس پاس کے اپنے ملازمین سے گھروں میں رہ کر کام کرنے کی ہدایت دیں۔
اس کے علاوہ کسانوں کو اپنا کچرا اور ڈنٹھل وغیرہ نہ جلانے کے لیے آمادہ کیا جائے تاکہ آلودگی میں کمی آ سکے۔ چیف جسٹس این وی رمنا کی صدارت میں 3 ججوں کی ایک بینچ اس سلسلے میں دلی کے ایک 17 سالہ طالب علم آدتیہ دوبے کی درخواست کی سماعت کر رہی تھی۔ اس سے پہلے مرکز نے عدالت عالیہ کو بتایا کہ لاک ڈاؤن بہت زیادہ سخت قدم ہو جائے گا۔ مرکز کی طرف سے کہا گیا کہ راجدھانی میں ٹرکوں کے داخل ہونے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، طاق اور جفت نمبر والی گاڑیاں چلانے جیسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ سماعت کے دوران بھارت کے سالیسیٹر جنرل نے کہا کہ ڈنٹھل وغیرہ جلانا فضائی آلودگی کی بڑی وجہ نہیں ہے، بلکہ آلودگی پھیلانے میں اس کا رول صرف 10% ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نامور مورخ شیو شاہر پورنڈارے کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ ان کے انتقال سے ثقافت تواریخ کی دنیا میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آنے والی نسلیں چھترپتی شیواجی مہاراج سے اور زیادہ جڑیں گی، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ مشہور مصنف اور ڈرامہ نگار شیو شاہر بابا صاحب پورنڈارے کا آج پونے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ 99 سال کے تھے۔ شیو شاہر بابا صاحب نے چھترپتی شیواجی مہاراج پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے چھترپتی کی زندگی اور قیادت پر مقبول عام ڈرامے جنتا راجا کی ہدایت کاری بھی کی تھی۔ پیٹرولیم کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری آج متحدہ عرب امارات UAE روانہ ہونے والے ایک سرکاری اور کاروباری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ وفد اپنے 3 روزہ دورے کے دوران ابوظہبی انٹرنیشنل پیٹرولیم ایگزیبیشن اینڈ کانفرنس ADIPEC میں شرکت کرے گا۔ جناب پوری ADIPEC کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ ایک وزارتی راؤنڈ ٹیبل میں بھی حصہ لیں گے، جس کا موضوع COP 26 سے COP 27 تک موسمیات سے متعلق عملی راہ کا خاکہ تیار کرنا۔ وزیر موصوف نمائش میں انڈیا پویلین کا افتتاح کریں گے، جسے انڈین پیٹرولیم انڈسٹری ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ہائیڈرو کاربن DGH اور کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ جناب پوری متحدہ امارات کے توانائی و بنیادی ڈھانچے کے وزیر سہیل محمد فراز المزروعی سے بھی ملاقات کریں گے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے جانچ ایجنسیوں CBI اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹروں کے عہدے کی مدت 5 سال تک بڑھانے کے لیے 2 آرڈیننس جاری کیے ہیں۔ ان کے مطابق ان ایجنسیوں کے سربراہوں کی مدت کار 2 سال پورا ہونے کے بعد ہر سال بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس وقت ان عہدیداروں کی مدت 2 سال ہے۔ بلغاریہ میں کل ہوئے عام انتخابات کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ سابق وزیر اعظم بویکو بوریسوف کی سینٹر رائٹ GERB پارٹی اور اینٹی کرپشن پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ آرائی کے تناظر میں دونوں پارٹیوں نے کہا ہے کہ وہ تبدیلی کا عمل جاری رکھیں گی۔ بلغاریہ میں نئی مستحکم حکومت کے لیے اس سال میں یہ 3ری بار ہونے والے انتخابات ہیں۔ ان انتخابات کو ایک ماہ طویل سیاسی تعطل کے خاتمے کے لیے ایک موقع کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ مشرقی یورپی ممالک کورونا وائرس انفیکشن کی ایک اور لہر سے لڑ رہے ہیں۔ بھارت کے سب سے بڑے 52ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے لیے ورچوئل طریقے سے رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ فلم ساز اور فلموں کے شائقین IFFI.GOA.org اور DFF.gov.in پورٹل پر اندراج کرا سکتے ہیں۔ 9 دن تک چلنے والا بھارت کا 52واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول اس مہینے کی 20 تاریخ کو گوا میں شروع ہوگا۔ کرکٹ دبئی میں آسٹریلیا نے 2020 عالمی کرکٹ کپ کے فائنل میں نیوزی لینڈ کو 8 وکٹ سے ہرا کر عالمی کپ کا اعزاز جیت لیا ہے، اور یہ اعزاز اس نے پہلی بار جیتا ہے۔ آسٹریلیا نے 2 وکٹ کے نقصان پہ جیت کے لیے درکار 173 رن کا نشانہ حاصل کر لیا، جبکہ 7 گیندیں پھینکی جانی باقی تھیں۔ خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے رانچی میں ورچوئل طریقے سے برسا منڈا میوزیم کا افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے قبائلی مجاہدین آزادی نے آتم نربھر اور اسمیتا کے ستونوں پر مبنی ترقی پسند بھارت کا تصور کیا تھا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج وزرائے اعلیٰ، ریاستی وزرائے خزانہ اور مرکز کے زیر انتظام لیفٹیننٹ گورنروں سے بات چیت کریں گی۔ ملک میں اب تک کووڈ-19 سے بچاؤ کے 112 کروڑ 34 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اور آسٹریلیا نے دبئی میں نیوزی لینڈ کو ہرا کر عالمی 2020 کرکٹ کپ جیت لیا ہے۔ آکاشوانی سے خبریں ختم ہوئیں۔